باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ عظیم بڑا، ایک ایک کر کے۔ شدید ثقیل بھاری، وزن شاباش۔ کبیر بڑا، عجیب عجیب، مبین واضح، واحد اکیلا ایک، مستقیم سیدھا درست، علیم دردناک پینفل، مہین رسوا کن، امین دیانت دار، کریم شاندار، مجید عظمت والا۔ مسئلہ یاد ہے۔ آج پڑھیں گے عظیم، مطلب کل کے سبق میں ہم نے جو پہلا لفظ پڑھا تھا عظیم، وہ کن کن الفاظ کے ساتھ مل کر آتا ہے، اور عظیم کا معنی ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے، اور اس کے ساتھ وہ الفاظ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کی بھی ریویژن ہو جائے، اور کچھ الفاظ اس میں نئے ہوں گے وہ بھی ہمیں یاد ہو جائیں۔ عذاب عظیم بڑا عذاب، شیء عظیم بہت بڑی چیز، عظیم چیز، ظلم عظیم بہت بڑا ظلم۔ نیچے آتے ہیں عذاب عظیم، کوئی عظیم عذاب۔ یہ کوئی ہم نے معنی کیوں کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ الفاظ کے آخر میں تنوین آ رہی ہے اس لیے ہم اس کا معنی کرتے ہوئے کوئی یا ایک لگائیں گے۔ اگر یہ ہوتا العذاب العظیم، شروع میں الف لام آ جاتا، یہ معرفہ ہوتا، پھر ہم کوئی یا ایک نہ لگاتے۔ یہ تنوین کا معنی ایک بھی ہوتا ہے نا، جہاں جس پہ تنوین آتی ہے، جیسے عظیم۔ جی، تو اس کا معنی مطلب ایک کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ خاص ہے، ایک کا مطلب ہوگا کوئی ایک۔ اجر عظیم بہت بڑا، بڑا اجر، شیء عظیم بڑی چیز، بہتان عظیم بڑا بہتان، عرش عظیم بڑا عرش، ظلم عظیم بڑا ظلم، نبأ عظیم خبر، اسی سے بنتا ہے نبی، خبر دینے والا، نبأ خبر۔ اجرا عظیما بڑا اجر، اثما عظیما بڑا گناہ، ملکا عظیما بڑی بادشاہت، فوزا عظیما بڑی کامیابی، بہتانا عظیما بڑا بہتان، قولا عظیما بڑی بات، فضل عظیم بڑا فضل، یوم عظیم بڑا دن، سحر عظیم بڑا جادو، سحر جادو، اور جادوگر کو کیا کہتے ہیں؟ ساحر، ساحر، ماشاءاللہ۔ عذاب عظیم بڑا عذاب، خلق عظیم بڑا اخلاق، الفضل العظیم بڑا فضل، الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی، الخزي العظیم بہت بڑی رسوائی، العرش العظیم بہت بڑا عرش، القرآن العظیم عظیم قرآن، النبأ العظیم بڑی خبر، کبیر۔ ہم نے عظیم کے ساتھ پڑھا تھا پیچھے، ان الفاظ میں سے ایک لفظ کبیر بھی تھا۔ اچھا، یہ فوزن اور الفوزن دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ شروع میں اگر الف لام آئے تو آخر میں تنوین نہیں آتی۔ تنوین کا کیا معنی ہے آصف بھائی؟ تنوین کیا ہوتی ہے؟ کوئی اور بھائی بتائے تنوین کیا ہوتی ہے؟ نکرہ۔ تنوین کا معنی ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔
اس کو آپ دہرائیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو رضوان بھائی کیا کہتے ہیں؟ تنوین، تا نون تنوین۔ اچھا، جب کوئی لفظ نکرہ ہوتا ہے اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیں تو آخر سے تنوین چلی جاتی ہے، شروع سے الف لام ہٹا دیں تو آخر میں تنوین آ جاتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اگر وہ شروع میں آتا ہے یہ آخر سے چلی جاتی ہے، اگر یہ آخر میں آتی ہے تو وہ شروع سے چلا جاتا ہے۔ تو اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ الف لام یہ معرفہ کے لیے آتا ہے، جیسے آپ انگلش میں THE لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سے کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں۔ جس طرح وہاں معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، یہاں بھی کوئی نہیں آتا۔ فساد کبیر، ایک بڑا فساد، اسم کبیر، بڑا گناہ، اجر کبیر، بڑا اجر، اجرن کبیرن، پیچھے اجرن تھا یہاں اجرن ہے، معنی میں کوئی فرق آیا ہے؟ نہیں آیا۔ جہادن کبیرن، بڑا جہاد، فضلن کبیرن، بڑا فضل، عذابن کبیرن، بڑا عذاب، طغیانن کبیرن، بہت بڑی سرکشی، ملکن کبیرن، بڑی بادشاہ، ضلال کبیرن، بڑی ضلالت، گمراہی، الفضل الکبیر، بہت بڑا فضل، الفوز الکبیر، بڑی کامیابی۔ کافی ہے یہ آگے پڑھنا ایک پیراگراف۔ مبین، مبین کا معنی ہے واضح، کھلا یا روشن۔ اب آپ نے واضح کبھی نہیں بولنا، آج کے بعد آپ نے بولنا ہے واضح، یہ بات واضح ہے، یہ بات واضح ہے۔ کتاب مبین، ایک واضح کتاب، قرآن مبین، واضح قرآن، رسول مبین، واضح رسول، ساحر مبین، واضح جادوگر، سحر مبین، واضح جادو، سلطان، آ سکتا ہے، کھلا بھی آ سکتا ہے، روشن بعض دفعہ، جیسے قرآن کے ساتھ آئے گا تو کیا آئے گا؟ روشن قرآن، یا رسول کے ساتھ آئے گا تو روشن رسول۔ سلطان مبین، روشن واضح دلیل، کھلی دلیل بھی آ سکتا ہے۔ عدو مبین، کھلا دشمن، نذیر مبین، واضح ڈرانے والا۔ افک مبین، واضح جھوٹ۔ ثعبان مبین، واضح سانپ، کھلا سانپ، یعنی یہ سانپ ہی لگتا ہے۔ بلاء مبین، واضح آزمائش، کھلی آزمائش۔ فتح مبینا، واضح فتح۔ اسم مبینا، کھلا گناہ۔ عدو مبینا، کھلا دشمن۔ سلطان مبینا، واضح دلیل، روشن دلیل۔ نور مبینا، واضح نور۔ خسرانا مبینا، واضح خسارہ۔ ضلال مبین، واضح گمراہی۔ گمراہی کسے کہتے ہیں؟ گم ہو جانا کسی چیز کا، ہاں، گم، جی، گم اور راہی، اس کو الگ الگ لکھنا چاہیے، اکٹھا نہیں لکھنا چاہیے۔ گم ہو جانا راہ، راستے سے، جس طرح کو بندہ چلتے چلتے راستے سے اسے پتہ نہیں چلتا میں نے کدھر جانا ہے، کسی اور راستے پہ چلا جاتا ہے، ایسے بھی گمراہ انسان کیا ہوتا ہے، وہ اصل راستے سے ہٹ کے بھول کے کسی اور راستے پہ چلا جاتا ہے۔ جیسے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، فی النار، ماشاء اللہ۔ اور حدیث میں اس کی ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ ایک راستہ ہے، اس پہ ایک بندہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے راستے میں ادھر اور ادھر بہت ہی
خوبصورت مقامات ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں اور وہ چیزیں انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، لیکن انسان سیدھا ہی چلتا جا رہا ہے اور آخر میں اس کی منزل ہے اسی راستے پہ۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، وہ چلنے والا ایک مسلمان ہے اور وہ جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ جو منزل ہے وہ قرآن ہے یا اس کا آخری مقام جنت ہے، اور یہ جو ادھر ادھر چیزیں اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں یہ شیطانی وسوسے ہیں جو بظاہر خوشنما لگتے ہیں اور اس کو ورغلاتے ہیں اپنی طرف، تاکہ یہ سیدھے راستے کی طرف نہ جائے، ادھر مصروف ہو جائے۔ جیسے ایک بندے نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے یا کراچی جانا ہے تو راستے میں کتنے ہی خوشنما مقامات آئیں گے، پہاڑ بھی آئیں گے، صحرا بھی آئیں گے، دریا بھی آئیں گے، باغات بھی آئیں گے۔ اگر انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ وہاں سے اتر کے وہاں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ مقام پہ پہنچے گا، یا تو پہنچے گا تو بہت دیر سے پہنچے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ وہیں پہ اپنا آپ گنوا بیٹھے گا اور مقام پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ایسے ہی شیطان کے وسوسے ہیں جو انسان ان میں لگ جاتا ہے، پھر وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مبین، واضح قرآن، سلطان، اس کا مطلب پڑھا جانا بھی ہوتا ہے، جی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ماشاءاللہ۔ سلطان مبین، واضح دلیل، شیء مبین، واضح چیز، البلاغ المبین، واضح پہنچا دینا، الفوز المبین، واضح کامیابی، الکتاب المبین، واضح کتاب، الفضل المبین، واضح فضل، الخسران المبین، واضح نقصان، الحق المبین، واضح حق۔ ابھی آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے سارے الفاظ ہی آپ کو آتے ہیں اور آسان ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ پیچھے بہت سارے اسباق پڑھ چکے ہیں اور ان میں یہ الفاظ بار بار آئے ہیں، ان کو ریپیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ آسان لگ رہے ہیں۔ اور یہ جو 3-4 اسباق ہیں ان میں ہر صفحے پہ کوئی تقریباً 50 الفاظ ہیں، تو جب یہ آپ سارے پڑھیں گے، کوئی 400-500 الفاظ یہ پڑھیں گے تو آپ تصور کریں کہ آپ کی وکیبلری میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کتنے الفاظ آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ یعنی یہ آسان ترین ایک ذریعہ ہے آپ کی وکیبلری کو بڑھانے کا۔ تو انشاءاللہ اسی کتاب کے اینڈ پہ پھر ایک سبق آئے گا جہاں چھوٹے چھوٹے قطعات ہوں گے اور پھر آپ ان کا معنی انشاءاللہ کریں گے، جیسے کہ پیج نمبر 100 پہ ہے اور 98 پہ بھی ہے، 96 پہ بھی ہے، 92 پہ بھی ہے۔ تو ان میں سے یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تو ان میں سے کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہوگی جس کا معنی مجھے بتانا پڑے گا۔ جس نے بھی پچھلے اسباق پڑھے وہ ان کا معنی خود کر سکے گا۔ جب وہ ان چھوٹی چھوٹی آیات کا معنی، اور یہ کتاب جب ہماری اینڈ ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ آپ کا 50% تقریباً حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ قرآن مجید سے کہیں سے بھی کھولیں گے تو انشاءاللہ امید ہے پوری کہ آپ کو 16 صفحات میں سے 8 کو آتے ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کو یہاں اپنے تجربے میں لائیں گے بھی اور اس کو آزمائیں گے بھی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔